یہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، زیر نہیں پڑھ سکتے ہیں اس کے نیچے، ٹھیک ہے؟ جی جیسے اب دیکھیے زینب ہے، مریم ہے، فاطمہ ہے، عائشہ ہے، مکہ ہے، جدہ ہے، یہ سب وہ الفاظ ہیں جو نام ہے، اور یہ مؤنث ہے، کچھ تو عورتوں کے نام ہے، کچھ تو پلیسز کے نام ہے، تو یہ سب کے سب جو ہے غیر منصرف الفاظ ہوں گے، یعنی اس کو آپ زینبن نہیں پڑھ سکتے ہیں، مریم نہیں پڑھ سکتے ہیں، ایک ہی پیش پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ زینب جی یا مریم یا فاطمہ یا اس طرح سے پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور جی حمزۃ، اسامۃ، معاویہ، طلحہ، یہ سب نام مذکر کے نام ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے غیر منصرف میں شامل کرتے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اصل میں یہ نام تو ہے مذکر کے، یعنی میل کے نام ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جو ورڈ ہے نا، ورڈ اس طرح سے آیا ہوا ہے کہ اس کے لاسٹ میں گول تا آ جا رہی ہے، اور لفظ کے اعتبار سے اکارڈنگ ٹو ورڈ یہ مؤنث ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مؤنث ہوتا ہے، اگرچہ یہ اس کے اوپر جتنے بھی رولز اس کے حوالے سے فالو کیے جاتے ہیں وہ سب میل کے رول یعنی مذکر کے رول فالو کیے جاتے ہیں، لیکن مؤنث اس کو مانا جاتا ہے صرف لفظ کے اعتبار سے، غیر منصرف، ٹھیک ہے؟ تو حمزتن نہیں پڑھیں گے، حمزتو پڑھیں گے، اسامتن نہیں پڑھیں گے، اسامتو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے؟ جی جی جی۔ اس کے بعد ایسے ہی ایسا نام ایسا نام جس کے لاسٹ میں الف اور نون آ رہا، ایسا سنگولر ہم کیا ہے کہ جو ڈوول ہوتا ہے، ڈوول تسنیہ جو ہوتا ہے کسی بھی ورڈ کا، اس کے لاسٹ میں تو الف اور نون آتا ہی ہے، تو کیا جہاں جہاں بھی الف اور نون نظر آئے گا وہاں پر آپ زیر نہیں پڑھ سکتے ہیں، تنوین ایسا ہے کیا؟ تو کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، ڈوول یعنی تسنیہ کا جو الف اور نون ہے وہ غیر منصرف نہیں ہے، رجولن کا تسنیہ کیا ہوتا ہے؟ رجلانی رجولانی اس کا تسنیہ ہوتا ہے، تو دیکھیے اس کے نیچے زیر آیا، آیا کہ نہیں زیر آیا؟ کہتے ہیں یہ غیر منصرف میں اس کو شمار نہیں کرے گا، ایسے الف اور نون والے ورڈ کو جو سنگولر ہو، مفرد ہو، تو اس کے الف اور نون کو شامل کیا جاتا ہے غیر منصرف، کیوں؟ اس لیے شامل کیا جاتا ہے کہ وہ الف اور نون زائد کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ زائد، تو الف اور نون کی وجہ سے وہ ورڈ غیر منصرف ہوتا ہے، تو نون کے اوپر ہم پیش نہیں پڑھ سکتے، تو ہم جو ہے اس کو عثمان نہیں پڑھ سکتے ہیں، ایسے ہی جو ہے عفان نہیں پڑھ سکتے ہیں، ایسے ہی جو ہے سفیان نہیں پڑھ سکتے ہیں، مروان نہیں، یہ سب نام ہے بیٹا، کیسے کیسے پڑھیں گے؟ پڑھ کے بتائیے۔ کہاں سے پڑھنا ہے؟ عثمانو یہاں سے پڑھیے نا، عثمانو جی، خالی نامہ یعنی پڑھنا ہے خالی؟ اس کے اوپر تنوین ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، یعنی ظاہر سی بات تنوین اس کے اوپر نہیں پڑھ سکتے ہیں، کسرہ نہیں جی پڑھ جی سکتے، یہ سب نام ہے، اور نام ہے یعنی اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا اس کے بعد دیکھیے ہوگے یہ سب ورڈ سفیان، مروان، نعمان، یہ سب نام، اس کے اوپر دیکھیے یہ سب بھی کیا ہوا؟ غیر منصرف کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسا ورڈ ہے جس کے اوپر تنوین اور کیا بولتے ہیں زیر نہیں آ سکتا ہے، اور الف اور نون اس کے لاسٹ میں، اس لیے اس کو ایسے پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد ہے اور ورڈ کسلانو ہے، جوانو ہے، عطشانو ہے، شبانو ہے، ملعانو، یہ سب ورڈ نام تو نہیں ہے لیکن سنگیولر ہے اور اس وزن پر ہے، یعنی فعلانو کے وزن پر ہے، الف اور نون ہے اس میں، اس لیے اس کو بھی غیر منصرف کنسیڈر کیا جائے گا۔ کسلانو اس کا معنی ہوتا ہے سست، لیزی، کسلانو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سست لیزی۔ سست لیزی۔ جوانو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھوکا۔ بھوکا۔ عطشانو کا مطلب نہیں، پیٹ بھر کر کھانے والا۔ پیاسا پیاسا۔ عطشانو کا مطلب پیاسا، شبعانو کا مطلب ہوتا ہے پیٹ بھر کر کھانے والا، یعنی بھرا ہوا پیٹ، بھرا ہوا پیٹ والا، یعنی شکم سیر جس کو بولتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے؟ اور ملعانو کا مطلب بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، تو یہ الفاظ ہیں، یہ سب غیر منصرف ہے، یعنی
اس کے اوپر تنوین اور کسرہ نہیں آ سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے ایک اور ایسا ورڈ جو افعالو کے پیٹرن پہ ہو، کس کے پیٹرن پہ ہو؟ افعالو۔ افعالو کے پیٹرن پہ ہو، تو اس کو بھی کیا کرتے ہیں؟ غیر منصرف شمار کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے احمدو ہے، انورو ہے، اکبرو ہے، اسعدو ہے، یہ سب کون سے الفاظ ہیں؟ یہ سب ایسے الفاظ ہیں جو کس کے وزن پر ہے، کس کے پیٹرن پر ہے؟ افعالو۔ افعالو کے پیٹرن پر ہے۔ اس لیے اس کے اوپر الف اور سوری اس کے اوپر تنوین جو ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا اور زیر نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے اب یزو ہے، اسودو ہے، یہ سب کے سب اسی پیٹرن پہ ہے۔ اب یزو کا مطلب سفید ہوتا ہے، اور اسودو کا مطلب بلیک، احمرو کا مطلب سرخ، اصفرو کا مطلب یلو، اخضرو کا مطلب گرین، ازرقو کا مطلب بلو۔ ٹھیک ہے، اب یزو مطلب سفید، اسودو مطلب کالا، احمرو مطلب سرخ، اصفرو مطلب زرد، اخضرو مطلب سبز، ازرقو مطلب بلو۔ سمجھ میں آیا؟ اصفرو مطلب پیلا۔ پیلا جی۔ ازرقو مطلب ازرقو مطلب بلو، نیلا ہوتا نا نیلا، بلو بلو۔ جی۔ چلیے اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد کچھ اور نام لکھے ہیں: ولیم، ایڈورڈ، لندن، بارس، پاکستان، بغداد، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یونس، یوسف۔ یہ سب کچھ ایسے الفاظ لکھے ہیں جو عربی میں استعمال کیے جاتے ہیں اور یہ غیر منصرف ہیں۔ ان کو جب ہم پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ غیر منصرف۔ اس لیے اس کے اوپر ہم تنوین کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، نام جو تنوین کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں، الف اور تنوین کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے اور کسرہ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ سمجھ میں آیا؟ جی۔ جی۔ اس میں بارش، بارش سے مراد پیرس، لندن تو آپ جانتے ہیں، ایڈورڈ نام ہے، ولیم بھی نام ہے۔ اس کے بعد نیچے کچھ الفاظ ہے: اغنیاء، اغنیاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غنی یون، مالدار۔ اغنیاء رچ، مالدار۔ ٹھیک ہے، تو ایسا لفظ جو اس وزن پر ہو، افعلاء کے وزن پر ہو، کس وزن پر ہو؟ افعلاو۔ افعلاء کے وزن پر ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو کہیے کہ اس میں کیا ہو؟ الف ممدودہ ہو، کیا ہو؟ الف۔ الف یعنی ایسا الف ہو جس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہو، ایسا الف ہو جس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہو، تو اس کو بھی کیا پڑھتے ہیں؟ غیر منصرف۔ جیسے اغنیاء ہے، آباء ہے، اصدقاء ہے، اقویاء ہے، اطباء ہے، اس میں الف کیا ہے؟ کیسی الف ہے؟ ایسی الف ہے جس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کے بھی لاسٹ میں تنوین نہیں آئے گی اور زیر نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ اقویا قویوں کی جمع ہے۔ اقویاء قویون کی جمع، اصدقاء صدیقون کی جمع ہے، اور اطباء طبیبن کی جمع ہے، ڈاکٹر۔ جی جی۔ فقراء فقیرن کی جمع ہے، وزراء وزیرن کی جمع ہے، وزیر زملاء زمیلن کی جمع ہے، زمیل زمیلن کا مطلب کلاس میٹ ہوتا ہے، علماء جو ہے عالم کی جمع ہے، علماء۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے یہ الفاظ ہوئے، ان کے اوپر بھی ہم تنوین نہیں پڑھ سکتے، سب آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے شروع میں بتایا تھا آپ کو دو وزن بتایا تھا، مفاعلو اور مفاعیلو بتایا تھا۔ کیا بتایا تھا؟ مفاعل مفاعیل۔ جی، یہ سب ایسے ورڈس ہیں کہ ان ورڈس کے اوپر بھی ہم تنوین نہیں پڑھ سکتے، یہ ورڈس بھی غیر منصرف ہوتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے مساجدو ہے، مساجدو کس پیٹرن پہ ہے؟ مفاعل ظاہر مفاعلو کے پیٹرن پر ہے۔ اب اس کے اوپر ہم تنوین نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور ایسے اس کے نیچے ہم زیر نہیں پڑھ سکتے، مفاعلو ایسے پڑھیں۔ اچھا مفاعیلو ہے، اب اس کے وزن پر دیکھیے کیا کیا ہے۔ مدارسو جو ہے یہ مفاعلو کے وزن پر ہے، فنادقو فندقن کی جمع ہوٹل، یہ بھی اسی وزن پر ہے، مکاتب مکتب ان کی جمع مکتب، یہ بھی اسی وزن پر ہے۔
दकाइक, दकीकतुन की जमा, दकीकतुन का मतलब होता है मिनट, दकीकतुन का क्या मतलब होता है? मिनट। जी, दकीकतुन की जमा दकाइक, मिनट। उसके बाद मनादिल है, मनादिल कहते हैं, मिंदील की जमा है मनादिल, हैंड करचीफ को कहते हैं, रुमाल को, आप जानते हैं। तो अब ये बताइए मनादिल किसकी जमा, मनादिल जो है ये किस पैटर्न पर है? मफाइलु। मफाइलों के पैटर्न पर, इसलिए इसके ऊपर भी पेश नहीं पढ़ सकते और इसके ऊपर भी तनवीन नहीं आ सकती। सॉरी, इसके ऊपर पेश पढ़ेंगे, तनवीन नहीं आ सकती है और जेर नहीं आ सकती है। उसके बाद आप आइए मफातिह पर, ये भी उसी की जमा है, मिफ्ताह उनकी, और ये भी उसी पैटर्न पर है, मफातिह और मफाइलों के पैटर्न पर, इसलिए इसके ऊपर भी नहीं पढ़ा जाएगा। उसके बाद फनाजीन, फिनजानुन की जमा है फनाजीन, फिनजान का मतलब आता है प्याला, फिनजान का क्या मतलब आता है? प्याला। प्याला, उसी की जमा है फनाजीन। तो ये भी किसके वजन पर है, अब गौर कीजिए तो, मफाइलु। मफाइल, ये फनाजीन के वजन पर है, इसका क्या मतलब है? प्याला। प्याला। जी, इसको भी गैर मुनसरिफ पढ़ा जाएगा। उसके बाद करासीयुन है, करासीयुन कुर्सीयुन की जमा है, ये भी गैर मुनसरिफ होगा, इसलिए कि ये भी किसके वजन पर है, मफाइलुन के वजन पर है। ठीक है। जी। ओके, तो ये भी गैर मुनसरिफ का, तो ये अल्फाज हुए। अब हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जी, ये वर्ड्स लिखे हुए, नाम लिखे हुए, इनको सही सही पढ़ना है। चलिए राज मोहम्मद भाई, इन नामों को सही सही पढ़िए। इसमें कुछ आपको मिक्स मिलेंगे, यानी कुछ ऐसे मिलेंगे जिसमें वर्ड्स होंगे यानी गैर मुनसरिफ होंगे, कुछ मुनसरिफ होंगे, दोनों तरह के अल्फाज मिलेंगे आप। चलिए। मोहम्मद उनसे पढ़ना है। जी। मुहम्मदुन करेक्ट है। जी ठीक है। खालिदुन, जी, पढ़ते जाइए, आप मरियम, पढ़ते जाइए। मरियमु, जी। फातिमतु, जी अब्बासुन, ठीक है। हमजतुन, जी, मसाजिदु, हमजतू पढ़ेंगे, एक पेश पढ़ेंगे हमजतू। हमजतु, मसाजिदु, कुतुबुन, अकलामु, मनादिलु, अकलामुन तो जमा है, उसको तो मुनसरिफ है, उसको तो अकलामुन नहीं पढ़ेंगे। अकलामुन, जी। मनादिलुन। मना दिलुन की तनवीन क्यों पढ़ रहे हैं आप? अच्छा, मनादिलु। जी। जी, मनादिलु। जी जी, आगे पढ़ो। जी जी, आगे पढ़िए। जी, बुयूतुन, जुमलाउ, ठीक है। लंदनुन, लंदन मुनसरिफ नहीं है, गैर मुनसरिफ है वो, तनवीन नहीं आएगी लंदन पे। लंदनु, सुफियानु, हामिदुन, अहमदुन, इब्राहिमु, मक्कतु, जैनबु, अस्दिकाउ, मुदर्रिसातुन, महमूदुन, बगदादु, पढ़िए। जमीलुन, जी। कबीरुन, अकबरुन, अकबर मुज नहीं, अकबर पढ़ेंगे। अकबरु, मुजतहिदु, तवीलुन, मुजतहिद नहीं पढ़ेंगे, मुजतहिदुन पढ़ेंगे। मुजतहिदुन,
طويل كسلان جی طلاب فقراء علي جی باكستان عمار سيارة أحمر إسماعيل مرون نہیں پڑھیں گے، احمرو پڑھیں گے. أحمر إسماعيل باريس باب قلم مدارس جدة. یہ جدت مانے یہ جدہ بولتے ہیں نا، جدہ تو آپ بہت سفر کیے ہوں گے. جی جی وہی ہے جدہ، اس کو کچھ لوگ جدہ بولتے ہیں، کچھ لوگ جدہ بولتے ہیں. اچھا ایک منٹ لکھ لو جدہ جدہ جدتن جدتن. اچھا مفاتیح مدرستی مدرسہ تھی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ مدرسۃ مدرسہ تو غیر منصرف ہے نا، سوری مدرسہ تو منصرف ہے نا. میں نے کیا کہا تھا کہ مؤنث نام ہو تو کوئی مدرسہ جو ہے وہ غیر منصرف ہوگا، مدرسہ نام تو نہیں ہے نا. مدرسۃ جی ملآن جی مکاتب جی قریب اسامۃ اسامہ. اسامۃ. جی چلیے نیچے جو ورڈس لکھے ہوئے ہیں عمیر بھائی اس کا معنی بتائیے. فنجان پیالہ، مدرسۃ اسکول، مسجد مسجد، دقیقۃ منٹ، قال مطلب کہا، قالت کہا، مندیل رومال، مفتاح چابی، ابیض وائٹ، احمر ریڈ، اخضر گرین، اسود بلیک، ازرق بلو، اصفر یلو. یہ فنجانو مطلب فنجانوں پیالہ. کا مطلب ہوتا ہے پیالہ، اس کی جمع آتی ہے فناجی. پیالہ. جی. جی اس کے بعد جو ہے یہ ہمارا یہ سبق تو کل ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی ہم ریپیٹ کر دیے ہیں تاکہ آسانی ہو آپ لوگوں کے لیے. اور عدد معدود والا جو ہے ہم نے آپ لوگوں کو کہا تھا پریکٹس کرنے کے لیے، وہ پریکٹس کیا آپ لوگوں نے عدد معدود کا؟ چلیے اس کو 23واں سبق جو ہے لاسٹ والا اس کو پڑھنا ہے. پڑھیے عمیر بھائی. کیا بولے؟ جی عمیر بھائی پڑھیے. یہ پڑھنا. جی پڑھیے. المدرس، من انت یا اخی، تم کون ہو اے بھائی. احمد، انا طالب جدید، میں نیا اسٹوڈنٹ ہوں. المدرس، مسموک، تمہارا نام کیا ہے. اسمی احمد، میرا نام احمد ہے. من این انت، تم کہاں سے ہو. انا من پاکستان، میں پاکستان سے ہوں. عندي 7 دفاتر، میرے پاس 7 نوٹ بک ہے. لمن ہی، یہ وہ کس کے ہے. ہاتھی یا استاد، ہاتھی بولو. دیکھیے اس سے پہلے جو آپ نے وہ لفظ پڑھا ہے لیمن ہیا، لیمن ہیا یہ شاید نیا لفظ ہے. من تو آپ نے پڑھا، لیمن آتا ہے کس کے لیے، تو لیمن ہیا یہ سب کس کے ہیں. ہیا کا مطلب
یہ سے مراد یہاں پر یہ جو 7 نوٹ بکس ہیں یہ سب کس کے ہیں؟ تو لیمن ہی ہے، یہ کس کے ہیں؟ چلیے اس کے بعد جو ہاتھی ہے، ہاتھی یہ نیا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لائیے۔ ہاتھی کا مطلب ہاتھی یا استاد لائیے، یعنی استاد لائیے۔ چلیے عندي 7 دفاتر، میرے پاس 7 نوٹ بک ہے۔ لمن ہی، یہ کس کے ہے؟ ہاتھی یا استاد، لائیے اے استاد۔ ہذا لی، یہ میری ہے۔ وہذا لی محمد، اور یہ محمد کی ہے۔ وہذا لحامد، اور یہ حامد کی ہے۔ وہذا لابراہیم، اور یہ ابراہیم کی ہے۔ وہذا لیعثمان، اور یہ عثمان کی ہے۔ وہذا لیوسف، وہذا لطلحہ، اور یہ یوسف کی ہے اور یہ طلحہ کی ہے۔ اہذا کتابک یا محمد، کیا یہ تمہاری کتاب ہے محمد؟ لا، هذا کتاب حمزہ، نہیں یہ حمزہ کی کتاب ہے۔ این علی یا اخوان، علی کہاں، علی کہاں ہے اے بھائیوں؟ ذهب الى الریاض، وہ ریاض کو گیا۔ وَأَيْنَ یعقوب، اور یعقوب کہاں ہے؟ ذهب الى مکہ، وہ مکہ کو گیا۔ أين اسحاق، اسحاق کہاں ہے؟ خرج الى المدیر، وہ مدیر اور ڈائریکٹر کے پاس گیا۔ متى خرج، وہ کب گیا؟ خرج قبل 5 دقائق، وہ 5 منٹ پہلے گیا۔ جی، چلیے بہت اچھا۔ اسی کا ترجمہ کیجیے راج محمد بھائی۔ المدرس من انت یا اخی، اے میرے بھائی تم کہاں سے ہو؟ جی ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ آگے۔ احمد انا طالب جدید، میں نیا طالب علم ہوں۔ المدرس مسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ احمد اسمی احمد، احمد میرا نام احمد ہے۔ المدرس غلط ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صحیح پڑھ رہے ہیں، پڑھیے۔ اچھا، احمد اسمی احمد، میرا نام احمد ہے۔ المدرس من این انت، تو آپ کہاں سے ہو؟ احمد انا من پاکستان، میں پاکستان سے ہوں۔ المدرس عندي 7 دفاتر، میرے پاس 7 کتابیں ہیں، نوٹ بک سے۔ نوٹ بکس ہیں۔ لمن ہی، یہ کس کے لیے ہے؟ عباس ہاتی یا استاد، لاؤ اے استاذ، اے ٹیچر۔ ہذا لی، یہ کس کے لیے؟ وہذا لمحمد، وہذا لحامد، وہذا لابراہیم، وہذا لعثمان، وہذا لیوسف، وہذا لطلحہ۔ یہ محمد کے لیے، اور یہ حامد کے لیے، اور یہ ابراہیم کے لیے، اور یہ عثمان کے لیے، اور یہ یوسف کے لیے، اور یہ طلحہ کے لیے۔ جی المدرس اہذا کتابک یا محمد، یہ تمہاری کتاب ہے اے محمد؟ محمد لا، هذا کتاب حمزہ، نہیں یہ کتاب حمزہ کی ہے۔ المدرس این علی یا اخوان، کی کتاب ہے۔ حمزہ کی کتاب ہے۔ این علی، علی یا اخوان، اے میرے بھائی علی کہاں ہے؟ حامد ذهب الى الریاض، ریاض کی طرف گیا، وہ ریاض کی طرف گیا، ریاض گیا ہے۔ ریاض گیا ہے۔ المدرس وأين یعقوب، اور یعقوب کہاں ہے؟ حامد ذهب الى مکہ، مکہ تھا، وہ مکے کی طرف گیا۔
पेज पलटाना। المدرس أين إسحاق؟ إسحاق कहाँ है? محمد خرج إلى المدير. वो جی वो दफ्तर से निकला. दफ्तर से निकला नहीं, दफ्तर खरज इलल मुदीर है, खरज इलल मुदीर। वो दफ्तर की तरफ गया. मुदीर का मतलब नहीं सॉरी, वो टीचर, मुदीर का मतलब तो टीचर नहीं इंजीनियर, होता। इंजीनियर, डायरेक्टर। डायरेक्टर, वो डायरेक्टर की तरफ गया. जी डायरेक्टर, डायरेक्टर की तरफ गया. अल मुदर्रिस मता खराजा, कब कब निकला. मोहम्मद जी खराजा कबल खमसी दकाइका, 5 मिनट पहले निकला. सही. जी चलिए, अच्छा है माशाल्लाह। चलिए इसके बाद देखिए, मोहम्मद है, फिर मिन मोहम्मद है, फिर इला मोहम्मद है, फिर ये मोहम्मद है, फिर किताबु मोहम्मद। देख रहे हैं, इन सब का सही सही तर्जमा करना है। कौन जी करेंगे तर्जमा? मैं करता हूँ. चलिए आशिक भाई आप कीजिए। मैं करूँगा। चलिए तला भाई आप कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे को एक फोन आ रहा है, मैं यहाँ 2 मिनट बात कर लूँ. ओके ओके। मोहम्मद, मन मोहम्मदिन, मोहम्मद कौन है? इला मोहम्मदिन, जी तू मोहम्मद है। मन ली मो- मोहम्मद किसे तर्जमा कर लिया आपने? मन मोहम्मद, मन कैसे? आप देख रहे हैं कि मोहम्मद के नीचे जो है जेर, दो जेर लगा हुआ है, मोहम्मद तो ये किस बात की अलामत है कि वो मन नहीं है? भाई मिन, दो जेर कहाँ पर आता है? मन के बाद आता है या मिन के बाद आता है? भाई हरफे जर की प्रैक्टिस मिन, आपसे करवाई जा रही है, इससे पहले मिन भी के आज। बाद। तो मीन पढ़िए ना, उसको मन क्यों पढ़ रहे हैं? जब आप देख रहे हैं तो उसके नीचे जेर लगा, दो जेर लगा हुआ है। मन जी के बाद तो उसके नीचे कभी दो जेर नहीं आएगा। चलिए पढ़िए, क्या पढ़ेंगे उसको? मिन मोहम्मदिन, मिन मोहम्मद। मोहम्मदिन। जी जी, मोहम्मद से है। तर्जमा मत कीजिए, आप सिर्फ पढ़िए। अच्छा मोहम्मद से है नहीं, मोहम्मद से। यहाँ पर सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि जी मिन है, इला है, सब में फर्क क्या होता है। मिन का जी मतलब फ्रॉम होता है, से। इला का मतलब टू होता है, तक। तो ऐसे ही बस तर्जमा कर दिया। लाम का जी मतलब होता है के लिए। कातुल मोहम्मदिन, मोहम्मद के लिए। किताब मोहम्मद, मोहम्मदी किताब। इस तरह से तर्जमा करना। जी। चलिए। मिन मोहम्मदिन, मोहम्मद से। इला मोहम्मदिन, उला तो, तू मोहम्मद। ली मोहम्मदिन, जी, इला मोहम्मदिन का मतलब? तू मोहम्मद। भाई तक होता है, टू मैंने इंग्लिश में कहा है, आप उसका तर्जमा उर्दू में कर रहे हैं, कमाल है। अच्छा तू इंग्लिश में है। तक, मोहम्मद तक। ली मोहम्मदिन, अ, मोहम्मद के लिए। अभी तो मोहम्मद के लिए। ली मोहम्मदिन, मोहम्मद के लिए। किताब मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब। जी मिन मन जैनबा। भाई मन कैसे पढ़ रहे हैं आप?
मिन यहाँ पर زینب کے اوپر زبر کیوں ہے؟ کون بتا سکتے ہیں؟ مین زینب الہ، کے مین الہ، اور یہ حرف زر آئے تو زبر پڑا جائے گا. کیا بولے؟ حروف زر آئے تو زبر پڑا جائے گا. ارے آپ تو کمال کرتے ہیں بھائی، ایسا ایسا نیا نیا قاعدہ نکالتے ہیں. مین آ رہا ہے نا. مین آ رہا ہے تو مین کے بارے میں ہم 1000 دفعہ کیا قاعدہ آپ پڑھیں اور کیا قاعدہ ہم بتائیں بھائی. راج محمد بھائی، ہم مین کے بارے میں کیا بتائے ہوئے ہیں کہ زبر آتا ہے مین کے نہیں، بعد؟ من کے بعد زیر آتا ہے. مین ہو، فی ہو، اعلیٰ ہو، ان سب کے بعد زیر آتا حرف ہے، یہی بات جر، ہم بتائے. حرف جر ہے، 4 بھی حرف جر. آصف بھائی دیکھے کہ بھائی یہاں پر زبر آ رہا ہے تو اب انہوں نے ایک قاعدہ بنا دیا کہ مین فی الا کے بعد جو آئے گا وہ لفظ پہ زبر آئے گا. کمال بات ہے بھائی. حرف زر. جی اس کا ریزن بتائیے عمیر بھائی، کیا کیوں زبر کیوں آ رہا ہے؟ حرف زر کے بعد زیر آتا ہے لیکن یہ غیر منصرف ہے تو اس سے زبر آتا ہے. جی ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ غیر منصرف کے اوپر جو ہے کسرہ اور تنوین نہیں آتی. اس میں ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ کسرہ کی جگہ غیر منصرف پر کیا آئے گا. کیا بتایا تھا عاشق بھائی؟ جی کسرہ کی جگہ غیر منصرف پر کیا آئے گا؟ غیر منصرف پر کسرہ کی جگہ کیا آئے گا بتائیے نا. زبر. زبر آئے گا. تو اسی لیے یہاں پر بھی من زینبی ہونا چاہیے، لیکن یہ من زینبہ ہم پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے. چلیے آگے طلب ہے، سمجھ میں آیا؟ جی تو اس کو من پڑھیں گے یا من پڑھیں گے؟ من پڑھیں گے. جی من زینبا، زینب سے، الا زینبا، زینب تک، لی زینبا، زینب کے لیے، کتاب زینبا، زینب کی کتاب. جی ہوں. ٹھیک ہے. چلیے اس کے بعد دیکھیے اس میں بھی آپ کے سامنے کچھ ورڈز آئیں گے جو منصرف ہوں گے، جو کچھ غیر منصرف ہوں گے، اور اس کے اوپر حرف جر داخل ہوگا. لیکن آپ کو پڑھنا ہے بھائی، اگر غیر منصرف ہوگا تو آپ اس کے اوپر کسرہ نہیں پڑھیں گے، اور اگر منصرف ہوگا تو آپ اس کے اوپر کسرہ پڑھیں گے. چلیے اس کو پڑھیے آپ، عاشق بھائی آپ پڑھیے. اقرا وقتی. حاضل حاضل کتاب لمحمد. حاضل کتاب کے اوپر کیا پڑھ رہے ہیں؟ حاضل کتاب جی دیکھیے جو لمحمد. بھی پڑھ رہے ہیں کانفیڈینس کے ساتھ پڑھیے، جھجک کے ساتھ نہیں. چلیے لمحمد وذالک لزینب. جی یہ کتاب ترجمہ کیجیے ترجمہ. یہ کتاب محمد کے لیے ہے اور وہ کتاب زینب کے لیے. ذهب خالد إلى أحمد. ٹھیک ہے ترجمہ. خالد گیا جی احمد کے پاس. جی ذهب أبي إلى المكة وذهب عم عمي إلى جدة. وذهب عمي وذهب عمي إلى جدة. جی ترجمہ کیجیے. ابو ابھی گیا ذهب
ابھی اب ابن 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 کا بھائی آپ آئے گا نا ابھی اب ابن کا ہے نا تو ابون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی ابون کا کیا مطلب ہوتا ہے ابون کا؟ ابن لڑکا بیٹا لڑکا بیٹا نہیں، والد، والد ہوتا ہے ابون کا مطلب۔ واحد والد والد جی والد والد صاحب مکہ گیا اور امی ایک تو والد کے اوپر آپ صاحب لگا رہے ہیں اور اوپر سے گیا کہہ رہے ہیں، بھائی کیا تھوڑا ادب والد سے بولیے، والد صاحب گئے۔ والد صاحب مکہ گئے اور امی جدہ گئی امی کا مطلب امی ہوتا ہے جو مدر ہوتی ہے۔ پھوپھی ارے بھائی لفظ یاد کیجیے گا نہیں تو یہی سب ہوگا نا، جب لفظ کے میننگ آپ کو یاد نہیں رہے گا تو امی کا ترجمہ امی سے کیجیے۔ پھوپھی امتن کا مطلب پھوپھی آتا ہے، یہ امن ہے بھائی۔ چچی کیا مطلب ہوگا امن کا؟ جی آشق بھائی امن ہمارا امی کا امن کا کیا مطلب ہوگا؟ امون کا ماں امون کا بھی ماں ہو چچا چاچی چاچی ارے چاچی کیا ہوتا ہے بھائی؟ پھوپھی بولتے آپ تو ایک دم نیا نیا موڈ لے کر کے آتے ہیں بھائی۔ یہ امن کا پھوپھی مطلب چچا، امن کا مطلب چچا ہوتا ہے، جی اور اس کے اوپر یا لگا دیا تو کیا ہو جاتا ہے؟ میرا ہاں تو ظاہر سی بات ہے، میرا چچا۔ میرا چچا ہاں جدہ گئے جی سمپل ہے، اس کے بعد جی آگے جلدی اخ جلدی پڑھیے، ٹائم نہیں ہے اخت بھائی۔ یہ مروان اختر ہوتا ہے، 75 دفعہ یہ لفظ آ چکا ہے اور اس اخت کو اختر پڑھ رہے ہیں آپ، اختن کمال ہے۔ اختن اختن مروان مریضت اختن کیسے پڑھیں گے؟ جب مضاف مضاف لے تو اختن کیسے پڑھیں گے؟ مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے، اختی تو تنوین اختی نہیں آتی تو آپ مروان نصب دے دیجیے گا۔ اختی کیوں پڑھ رہے، زیر کیوں پڑھا آپ نے؟ اختن دو ذرا دو اختن زیر کس مروان خوشی میں پڑھ رہے ہیں؟ کیا جشن ہے جو آپ دو زیر پڑھ رہے ہیں بتائیے؟ ہاں؟ الف لام نہیں ہے تو تو الف لام نہیں ہے تو دو زیر کاہے پڑھے آپ؟ دو پیش بھی پڑھ سکتے تھے، ایک پیش بھی پڑھ سکتے تھے، تو وہ کیوں نہیں پڑھے آپ؟ بھائی سمپل ہے یار، مضاف جو ہوتا ہے اس کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے، یہ تو 50 دفعہ ہم کہہ چکے ہیں، تو یہ مضاف ہے، اس کے اوپر ایک پیش پڑھیں گے، سمپل ہے۔ ما قبل میں کوئی حرف جر بھی نہیں ہے کہ زیر پڑھے، اور ہم 50 دفعہ کہہ چکے جب اسٹارٹ ہوتا ہے کوئی بھی ورڈ اور آگے اس سے پہلے کوئی ورڈ نہ ہو تو پیش سے ہی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پتا نہیں کیا ذہن میں رکھتے، چلیے پڑھیے آگے۔ اخت مروان مروان مریض منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ غیر مسلم جی تو غیر منصرف ہے تو مروانو کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ اخت مضاف ہے پیش تو مروان کیا ہوگا؟ اخت مضاف ہے تو مروان کیا ہوگا؟ مضاف الیہ ہوگا یا کیا ہوگا؟ یا فاعل ہوگا، مبتدا ہوگا، خبر ہوگا، کیا ہوگا؟ خبر سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی، جب اخت مضاف ہے تو اس کا مضاف الیہ کہاں چلا گیا؟ اس کا مضاف الیہ بتائیے، مضاف الیہ کہاں چلا گیا اس کا؟
जी बोलिए। मुजाफ मुजाफ, जाहिर सी बात है ना, मुजाफ के फौरन बाद मुजाफ इले होता है। मुजाफ अभी है और मुजाफ इले 1 किलोमीटर के बाद थोड़ी आएगा। जहां पे मुजाफ होगा वहीं पे ना मुजाफ इले होगा। तो जब आप उख्त को मुजाफ कह दिए तो मुजाफ इले इसका मतलब है कि मरवान है। अब मुजाफ इले होता है क्या, मजरूर होता है, यानी उसके नीचे जेर आता है। और यह है गैर मुनसरिफ मरवान, तो इसके नीचे जेर आएगा। नहीं, पेश है, जबर आएगा। इसमें जबर आएगा। और अभी पेश क्यों कह रहे थे आप? जी तो पढ़िए, कैसे पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी। उख्त मरवाना जी मरीजतन। जी, अब तर्जमा कीजिए। मरवान का मतलब है मरवान नाम है भाई, मरवान नाम है। उसको मरवान नाम है। तो उख्तु मरवाना का क्या मतलब होगा? उख्तुन का मतलब क्या होता है? बहन। हाँ, तो उख्तु मरवाना का मतलब? उसको बहन मरवाना मरीजता, ए, बीमार है। मतलब पूरा तर्जमा कीजिए ना। बहन मरवाना बीमार है। अरे भाई, मुजाफ मुजाफिले में का की के तर्जमा होता है। उख्तु मरवाना का बहन उख्तु ए, मरवाना की बहन बीमार है। भाई आप मरवाना क्यों पढ़ रहे हैं? मरवान पढ़िए ना, मरवान की बहन बीमार है। भाई मरवान की बहन बीमार है। भाई उसको नून पे जबर अरबी में पढ़ेंगे ना, आप तर्जमा में भी नून पे जबर पढ़ेंगे। मरवान की बहन बीमार यार आशिक भाई, आप कभी कभी अच्छी कॉमेडी करते हैं लेकिन। जी चलिए, ठीक है, है। पढ़िए ऐन आगे। ऐन ज़ौजु खदीजत। जी क्या पढ़े आईना? ऐन ज़ौजु खदीजत। ठीक है, आईना ज़ौजु खदीजा, तो सही है, तर्जमा कीजिए जल्दी से। खदीजा का शोहर कहाँ है? हाँ, खदीजा का शौहर कहाँ है, ठीक है। हुआ फिल लंदन। वह लंदन में है। सय्यारतु हामिदिन जदीदतु वसय्यारतु इब्राहिम वसय्यारतु इब्राहिम कदीम कदीमतिन। क्या पढ़े? तैयारतु। सय्यारतु हामिदुन भाई हामिदिन। मुजाफ इले है, हामिद मुजाफ इले है। सय्यारतु हामिदिन जदीदतु वसय्यारतु इब्राहिम कदीमतु। इब्राहिम गैर मुनसरिफ है। इब्राहिम, जी इब्राहिम। भाई गैर मुनसरिफ है तो यहाँ पर गैर मुनसरिफ है तो जेर की जगह पर क्या आएगा? इब्राहिम गैर मुंसरिफ है तो जबर आएगा। तो जबर पढ़िए ना। इब्राहिम कदीमतुन कदीम। इसमें भी कदीमा में जबर लगाना है। वो तो मुझे क्या मालूम, वो तो आप मालूम होगा ना कि जबर लगाना कि जेर लगाना। भाई कमाल है, जो लफ्ज पर बात हो रही है उस पे आप पढ़िए ना। कदीमतुन तो सिंपल है, वो प्रिडिकेट है, खबर है, तो उसके ऊपर तो हमेशा दो पेश आएगा। तो उस पे क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं आप? जी वही तो। एक चीज कदीमतुन पढ़ते हैं, पढ़े, अगली चीज को भूल जाते हैं। कदीमतुन पढ़े फिर सोचे जबर, इसमें तो जबर आपको आया ना कंफ्यूज इब्राहिम। नहीं होना है ना, जो पढ़ रहे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए। जी। हामिद की कार नहीं है और इब्राहिम की कार पुरानी है। जी। बैतु
خالد کبیر بیت بیت خالد بیت خالدین بیت خالد کبیر و بیت اسامت صغیر اسامہ غیر منصرف ہے. اسامت صغیر. حضرت ایک یہ مضاف مضاف الیہ میں وہ زبر آئے گا بھائی اس کے دوران. مضاف الیہ جو ہوتا ہے اس کے نیچے ہمیشہ زیر آتا ہے. دو زیر آئے گا اگر الف لام نہ ہو، ایک زیر آئے گا اگر الف لام ہو. لیکن اگر جی وہ مضاف الیہ غیر منصرف ہے تو اس کے اوپر زبر آئے گا. یہ ضابطہ 50 دفعہ آپ کو بتا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب یاد رہے گا نا، آئندہ تو بھولیے گا نہیں اب. سمجھ نہیں آ رہا ہے اس کو. جی چلیے خالد خالد کا گھر بڑا ہے اور چلیے اس کے بعد آپ پڑھیے جی راج بھائی، راج محمد بھائی آپ پڑھیے اس کے بعد. جی این ذهب ابوک یا لیلی پڑھنا پڑھیے. پڑھنا ہے پڑھیں. جی چلیے راج بھائی نہیں ہے، چلیے عمیر بھائی آپ پڑھیے. نہیں جس ہلو ہلو حضرت وہ ایک بند کر ڈاؤٹ ہے. کے پڑھ رہا تھا، میں بند کر کے پڑھ رہا تھا تو میرے کو معلوم نہیں میوٹ میں ہے بول کے. جی سوری. ایک ڈاؤٹ ہے حضرت. جی وہ پوچھیے. یہ موصوف اگر یہ غیر منصرف ہے جی تو اس پہ خالی ایک ہی پیش پڑتے. تو ہاں ایک ہی صفت پہ پیج پڑھتے ہیں. صفت صفت پہ صفت پہ صفت اگر منصرف ہے تو دو پیش پڑیں گے اس پہ، ٹھیک ہے. اور جی صفت اگر غیر منصرف نہیں غیر منصرف ہے تو اس پہ بھی ایک پیش پڑیں گے، جی ٹھیک ہے. جی چلیے. این ذهب ابوک ابو کی جی ٹھیک یا ہے، لیلا، ویری گڈ. جی آپ کے ابو کہاں گئے لیلا؟ جی ذهب الى بغداد، جی وہ بغداد کی طرف گئے. جی فی بغداد اس کی طرف نہیں، بس بغداد گئے. بغداد گئے. فی جی استنبول جی مساجد کبیرۃ، مساجد غیر منصرف ہے تو کیسے مساجد پڑھیں گے اس کو؟ ہاں کثیرۃ. جی ٹھیک ہے. استنبول میں بہت سی مسجدیں ہیں. جی عندی خمسۃ مفاتیح، ہم ستو پڑھیں گے، زبر کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ خمسۃ جی مفاتیح، میرے پاس مفاتیح کیوں پڑھ رہے ہیں؟ مفاتیح مضاف الیہ ہے. مفاتیح، جی میرے پاس 5 چابیاں ہیں. جی الکعبۃ فی مکۃ، سوری جی مکتی. نہیں مکہ ٹھیک ہے، مکہ تب پڑھیں گے اس کو، غیر منصرف ہے نا وہ. اچھا مکۃ، کعبہ مکے میں ہے. جی فی هذا الشارع ثلاثة مساجد. شارع کیوں پڑھ رہے ہیں؟ فی ہے نا. اچھا فی هذا الشارع ثلاثة مساجد. غور کر کے پڑھیے، مساجد کے لاسٹ میں کیا پڑھیں گے؟ مساجدی. غیر منصرف پہ زیر تو آئیبے نہیں کرتا ہے تو مساجدی کیوں پڑھ رہے مساجدہ. ہیں؟ جی یہ سڑک میں 3 مسجدیں ہیں، یہ راستے میں 3 مسجدیں ہیں. جی هذا الطبيب اسمه ویلیم وهو من لندن. بس لندن وذلك پڑھیں گے، لندن کے اوپر لندن. کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جی وذلك اسمه لوئیس. جی
वहुवा मिन बैरिस, जी ये डॉक्टर हैं, उनका नाम विलियम है। ये डॉक्टर, उनका नाम विलियम है जी और वो लंदन से हैं जी और उनका नाम लुइस है जी और वो पेरिस से हैं। जी सैयारती लौनुहा अखदर, मेरी गाड़ी का रंग ठीक है। हरा है, अखदर जी हरा है। जी हिंदी कलम अहमरु, लेमन अहमर। कलम अहमरु, मेरे कलम मेरा कलम मेरे पास लाल है, है, हिंदी का मतलब माई है, मेरे पास। मेरे पास लाल कलम है। जी अल बैतुल हराम फी मक्कता, अहमरातन अल बैतुल हराम, ठीक है। फी मक्कता, जी मक्के में बैतुल हराम है। जी ज़हब अहमदु इला मोहम्मद, इला मोहम्मदन क्यों पढ़ रहे हैं आप? इला लगा हुआ है, इला के बाद क्या आता है? मोहम्मदिन, जी अहमद गया मोहम्मद के पास। जी ज़हब मोहम्मदुन इला अहमदिन, इला मोहम्मद अहमदिन। जे ज़हब मोहम्मदन इला अहमदिन क्यों पढ़ रहे हैं? अहमद गैर मुनसरिफ है ना। अहमदुन, तनवीन तो किसी भी हालत में गैर मुनसरिफ पढ़ नहीं आएगा। अहमद जो गैर मुनसरिफ लफ्ज है। अहमदा, जी मोहम्मद अहमद की तरफ गया। जी अअंत मन मन अअंत मन मक्का, क्या आप मक्के से हैं? मन तो मन मक्का नहीं होगा, फ्रॉम के लिए मन नहीं, मिन आता है। मन का मतलब तो हु आता है। जी। अंत मिन मक्का, अंत मिन मक्का, क्या आप मक्के से हैं? जी ला अना मिन ताइफी, मैं ताइफ से हूँ। जी उख्तु फातिमतु तालिबतु, फातिमा गैर मुनसरिफ है। उख्तु फातिमा ता। उख्तु फातिमता तालिबतु, जी फातिमा की फातिमा की बहन तालिब इल्म है। जी हजरत ठीक है जी। 15th वाले में जी 15th वाले में अहमरात नहीं, अहमरू पढ़ेंगे, कलमुन मौसूफ है, ठीक है, और अहमर सिफत है। तो अहमर कलम तो मुनसरिफ है, इसलिए कलमुन पढ़ा, लेकिन अहमर गैर मुनसरिफ है, इसलिए इस पर अहमरू नहीं पढ़ सकते, अहमरू पढ़ेंगे। जी चलिए उसके बाद कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, किसी पर हरफ जर है, कोई सिंगल है, उसको तलफ्फुज के साथ पढ़ना है। जी शेख इमरान भाई आप पढ़िए। अस्सलाम हजरत। वालेकुम अस्सलाम। लो जी आ रही है आवाज, आप ही आमेनत, पढ़िए। आमेनतु मिन जी आमेनत, ला अहमदु, मिन आमिनत, आमिनत मिन आमिनत, इसलिए कि आमिना जो है ये गैर मुनसरिफ है।
من آمنة لا أحمد لا نہیں ہے وہ، لام أحمد کے نیچے زیر ہے وہ. لي أحمد ہاں دال پہ کیا پڑھیں گے؟ أحمد جی. أحمد تنوین تو اس پر احمد کی طرح الفاظ جتنے بھی اس میں تنوین کبھی نہیں آئے گا. احمد، اکبر، اسعد، اکرم، اشرف، ان سب کے پر تنوین کبھی نہیں أحمد آئے گی. احمد، أحمد احمد. أحمد عثمان جی جی. من باكستان پاکستان، باكستان لخديجة لخدیجت، لندن لخدیجت. لخديجة لندن لندن بس لندن کو لندن ہی پڑھیں گے. لندن لبغداد الہ ہے مولانا، الہ ہے بغداد وہ، الہ. إلى بغداد الہ اسطنبول بغداد، الہ بغداد. إلى بغداد اسطنبول استنبول، مكة استنبول، استنبول. اسطنبول مكة في المكة فی مکہ، مکہ غیر منصرف ہے، فی مکہ. في مكة جدة جدت، ایک پیش پڑھیں گے، جدت. جدة جی. بغدادہ کا مطلب کیا ہوگا؟ بغداد شہر کا نام ہے ایک. شہر کا نام جی. معاویہ چلیے عمیر بھائی آگے آپ پڑھیے مساجد سے. ہم پڑھے حضرت، ہم پڑھے. عمیر بھائی پڑھیے. مساجد فی مدارس یعقوب. نہیں، فی المدارسی. انگلش ہونے اور نہیں، فی مدارسہ صحیح ہے، مدارس غیر منصرف ہے نا، تو فی حرف جر ہے. فی کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کے نیچے زیر پڑتے ہیں، لیکن چونکہ مدارس کیا ہے، غیر منصرف ہے، تو زیر کس میں بدل جائے گا؟ زبر. اچھا، زبر میں. مدارس غیر منصرف اس لیے کہ یہ مفاعل کے وزن پڑے. چلیے. یعقوب لاسحاق معاویت من جی معاویت لعائشة عائشة محمد خالد من عباس نعمان حامد. جی. اس کے بعد دیکھیے اس میں جو ہے جتنے بھی نیچے ورڈز لکھے ہوئے ہیں ان سب کو معدود بنانا ہے. معدود یعنی عدد کا جز بنانا ہے. 3 سے لے کر کے 10 تک ترتیب سے. مسجد میں 3، فنادق میں 4، مندیل میں 5، مفتاح میں 6، صدیق میں 7، زمیل میں 8، کرسیون میں 9 اور مدرسہ دقیقہ میں 10. چلیے بنائیے. جیسے ثلاثة مسجد کا مساجد لفظ ہے تو 3 مساجد، تو اس کو کیسے بنائیں گے؟ اس طرح سے. جی. ثلاثة مساجد ثلاثة مساجد. ثلاثة مساجد ثلاثة مساجد، ٹھیک ہے آگے. أربع فنادق 4 فنادق. 4 فنادق جی 5 مناديل جی 6 مفاتيح جی 7 أصدقاء جی 8 زملاء جی 9 كراسي جی. 10 مدارس 10 مدارس. 10 مدارس 3 دقائق. جی دیکھیے جتنے بھی ورڈز یہاں پہ سنگولر یوز ہوئے ان سب کی جب جمع لا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے 3 سے لے کر کے 10 تک میں کیا جمع تو لانا ہی پڑے گا، معدود میں لانا پڑے گا یا نہیں؟ پڑے گا. تو اس لیے سب غیر منصرف ہے. مساجد، مسجد کی جمع مساجد غیر منصرف ہے، اس لیے سب میں زبر پڑیں گے، اور اسی یہی پریکٹس کروانا چاہ رہے ہیں.
ثلاثة مساجد ثلاثة فنادق ثلاثة مناديل ثلاثة مفاتيح ثلاثة أصدقاء ثلاثة زملاء ثلاثة کراسیہ ثلاث مدارس. چونکہ مدرسہ مؤنث ہے تو عدد کو اپوزٹ لائیں گے. اوپر والے جتنے لفظ سب مذکر تھے اس لیے عدد کو مؤنث لا رہے تھے، لیکن مدرسہ کیا ہے؟ مؤنث. ہاں، تو مدارس کو جو ہم لا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ثلاث مدارس اصبت دقیقۃ تو ثلاث دقائق. ٹھیک ہے، سب میں ہم زبر پڑھیں گے اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف جو ہے وہ مجرور، اس کا جو کسرہ ہوتا ہے، زیر جو ہوتا ہے وہ کس میں بدل جاتا ہے؟ زبر میں بدل جاتا ہے. میں نے دو وزن آپ کو بتایا تھا، مفاعیل اور مفاعیل. تو یہ جتنے بھی ورڈز ہیں، مسجد، فندق، مندیل، مفتاح، صدیق، یہ سب کے سب ورڈز کی جو جمع ہے یہ کس وزن پہ آ رہی ہے؟ یا تو مفاعیل کے وزن پر آ رہی ہے یا مفاعیل کے وزن پر آ رہی ہے. اور ان دونوں میں سے کسی کے وزن پر بھی آئے اس کے اوپر ہم تنوین اور زیر نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کیا پڑھیں گے ہم؟ زبر. زبر پڑھیں گے. سمجھ میں آ گیا؟ جی. دیکھیے آپ کی یہ کتاب ہو گئی مکمل الحمدللہ. اس میں آپ لوگوں نے پابندی سے، اس میں جن لوگوں نے شرکت کی ہے ان کو بہرحال فائدہ ہوا ہے. اب جو ہے اس کا جو ہے ہم ریویژن کریں گے. کیسے ریویژن کریں گے؟ آپ کے پاس جو ہے ابھی ٹائم ہے، آپ کے پاس کل ہم موقع دیتے ہیں. کل جمعہ ہے، کل لاسٹ پڑھائی ہوگی، پھر اس کے بعد سیٹرڈے سنڈے چھٹی رہے گی. تو ہم آپ کو کل جو ہے سبق نمبر 1 اور سبق نمبر 2 اور سبق نمبر 2 یہ دونوں آپ لوگ اچھے سے پڑھ کے آئیے. ٹھیک ہے، سبق نمبر 2 اور سبق نمبر 1 یہ دونوں سبق پڑھ کے آنا ہے. اس کے بعد سیٹرڈے اور سنڈے کو سبق نمبر 8 سے لے کر کے سبق نمبر 10 تک پڑھ کے آنا ہوگا. کل 2 سبق صرف پڑھ کے آنا ہے، سبق نمبر 1 اور سبق نمبر 2، یعنی الدرس الثالث تک پڑھ. الدرس الثالث سے لے کر کے الدرس العاشر یعنی لیسن نمبر 3 سے لے کر کے لیسن نمبر 10 تک ہم پڑھیں گے. جو ہے وہ منڈے کو کب پڑھیں گے؟ منڈے کو. دیکھیے جو ہے کل انشاءاللہ آپ سے ہم سنیں گے، آپ جو ہے وہ ریویژن ہوگا فرسٹ اینڈ سیکنڈ لیسن کا. ٹھیک ہے جی. جی جی حضرت، جی ایک سمجھ نہیں پا رہا. مفاعل، یہ مفاعل اور مفاعیل یہ دونوں الگ ہے کیا؟ ہاں، ایک میں یا ہے، ایک میں یا نہیں ہے. یعنی ایک میں عین کے بعد یا نہیں ہے مفاعیل، اور ایک میں مفاعیل. یہ مفاعل کس کام میں آتا ہے؟ یہ مفاعل جس میں یا نہیں ہے. دونوں کا کام ایک ہی ہے. دیکھیے یہ ایک وزن ہے، ایک پیٹرن ہے. اس سے ملتا جلتا جتنا بھی لفظ آپ کے پاس آئے گا نا، چاہے مفاعیل سے ملے یا مفاعیل سے ملے، وہ غیر منصرف ہوگا. یعنی اس کے نیچے ہم تنوین نہیں، اس پر تنوین نہیں پڑھ سکتے اور اس کے نیچے ہم کسر زیر نہیں دے سکتے ہیں، زبر آئے گا. ٹھیک ہے، ایک پیش آ سکتا ہے، اس پہ ایک زبر آ سکتا ہے، لیکن زیر اور تنوین کسی بھی صورت میں نہیں آئے گی. جی، اس کا پہچان کس طرح کرنا ہے؟ مطلب کہ اگر ملا کے آتا ہے تو پہچاننے کا تو طریقہ ہے یہ نا کہ اگر مفاعیلو ہے یا مفاعیلو، 2 وزن ہم نے بتایا آپ کو. دیکھیے گا ابھی سب سے لاسٹ میں جو آیا ہے یہ دیکھیے، 1 منٹ، یہ دیکھیے اس اسکرین پہ دیکھیے سب سے لاسٹ والا جو ایکسرسائز تھا، مسجد، فندق، مندیل، مفتاح، صدیق، ان سب کی جمع آپ دیکھیے تو کسی کی جمع جو ہے مفاعیلو کے وزن پر اور کسی کی مفاعیلو کے وزن پر ہے. تو آپ کو یہ پیٹرن پہچاننا ہے کہ اس پیٹرن پر جو بھی ورڈ آئے گا وہ سب کو ہم غیر منصرف مانیں گے. ٹھیک ہے، یعنی اس پر ہم تنوین نہیں پڑھیں گے اور اس کے نیچے ہم کسرہ نہیں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جہاں جہاں بھی مجرور ہوتا ہے کوئی بھی ورڈ، یعنی مضاف الیہ اگر غیر منصرف کا ورڈ بن رہا ہے تو اب وہاں پر حرکت کیا آ جائے گی؟ ایک زبر کی طرف حرکت منتقل ہو جائے گی مضاف الیہ ہونے کے باوجود بھی. اس سے پہلے کوئی حرف جر آ رہا ہے تو حرف جر والا عمل نہیں ہوگا، وہ زیر کس میں بدل جائے گا؟ زبر میں بدل جائے گا. سمجھ رہے؟ جی، وہی مضاف الیہ میں جب آئے گا تو جی، زیر نہیں کر کے، تنوین بھی نہیں زبر کر کے زبر پڑھنا ہے. ڈائریکٹ ایک زبر پڑے گا، غیر منصف غیر منصرف ہوتا ہے. جی جی.
یہ ٹھیک ہے، جیسے مفاعل یہ مؤنث ہے، مفاعل مفاعل اور مفاعیل مؤنث مذکر نہیں دیکھنا ہے آپ نے، بس یہ ورڈ پہچانی، یہ جمع ہے۔ مفاعل اس کو کہتے ہیں جمع منتہی الجمع، آپ آگے پڑھیے گا تو سمجھ میں آئے گا۔ مفاعل ہے اور مفاعیل ہے، بس ان دونوں لفظ کو آپ پہچان لیجئے کہ اس پیٹرن پہ آپ کے پاس جو بھی ورڈ آئے گا وہ کون سا، وہ ورڈ جو ہوگا اس کے اوپر تنوین کبھی نہیں آئے گی اور زیر کبھی نہیں آئے گی، ابھی جو بس یہاں اتنا پہ ہے۔ فی جو لگایا حضرت، اور پھر زر مدارس جی اوپر جو ہے جی زیر مدارس ہاں، ایسے یعنی پڑھا رول کے اعتبار سے تو وہاں پہ مدارس کے نیچے زیر آنا چاہیے، فی مدارسین پڑھنا چاہیے، لیکن چونکہ کیا ہے یہ مدارس کیا ہے، بولیے، غیر مؤنث منصرف ہے، غیر غیر منصرف ہے۔ مؤنث جی تو غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اب اس کی حرکت اب ہو جائے گی زبر، اس کو پڑھیں گے فی مدارس، کیا پڑھیں گے؟ جی ابھی فی مدارس ہی پڑھا تھا لگا وہ نہیں نہیں، فی مدارس نہیں پڑھا تھا انہوں نے، فی مدارس ہی پڑھا تھا۔ جی اس لیے ہم پوچھے پڑھا تھا جی فی چلیے ٹھیک ہے۔ حرف جر آئے گا تو پھر اس کے بعد وہ بدل دیکھیے جائے گا نا۔ اگر منصرف لفظ ہے، یہ بات تو ڈے ون سے آ رہی ہے آپ کے پاس، لیسن نمبر ون سے، کہ اگر منصرف ورڈ ہے یعنی عام ورڈ ہوتے ہیں تو اس میں اگر حرف جر آتا ہے یا وہ ورڈ مضاف الیہ بنتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ یعنی زیر آ سکتا ہے، دو زیر یا ایک زیر، الف لام ہو تو ایک زیر آئے گا، اگر الف لام نہ ہو تو دو زیر آئے گا، یہ سب آپ کو معلوم ہے۔ حرف جر اگر جی پہلے ہے تو اس کے بعد والا جو لفظ آ رہا ہے حرف جر کے بعد والا، اگر اس کے اوپر الف لام ہے تو ایک زیر پڑھیں گے، الف لام نہیں ہے دو زیر پڑھیں گے، یہ آپ رول پڑھے ہوئے، لیکن اس میں کچھ جی ایکسیپشنز ہوتے ہیں جس کو غیر منصرف کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ اب غیر جی منصرف میں بہت سارے اسباب ہیں، ابھی ہم نے آپ کو بتایا ریزن، کل 9 ریزنس ہیں، اس میں سے جو بھی ورڈ آپ کے سامنے آئے گا غیر منصرف کا، اس میں آپ یہی کریں گے کہ دو کام آپ نے نہیں کرنا ہے کبھی بھی، اس میں تنوین نہیں دینا ہے اور زیر نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے اس سے پہلے حرف جر ہزار ہو یا اس سے پہلے مضاف ہزار ہو، ٹھیک ہے؟ چلیے اس پر ہم ریویژن کریں گے تو آپ کو مزید اور پختہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اوکے؟ یہ فقراء یہ کس وزن پر ہے؟ فقراء وزراء؟ یہ الگ ہے، یہ خود ایک ریزن آپ پیچھے پڑے ہوں گے، فقراء، یہ کسی کے وزن پہ نہیں ہے۔ آپ ابھی جو غیر منصرف کی بحث آئی ہے تو پچھلے لیسن میں اس میں نے بتایا کہ اغنیاؤ ہے، اطباؤ ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ، یعنی اس پیٹرن پہ آپ کو جتنے بھی ورڈ ملیں گے جس کے الف کو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ سب کے سب غیر منصرف کنسیڈر کیے جاتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ جی جی الف کو کھینچ کر پڑھنے سے وہ غیر منصرف میں آ الف کو جاتا ہے۔ کھینچ کر پڑھنے سے نہیں، ایسا ایسا لفظ جس کی الف کھینچ کر پڑھی جاتی ہے، جیسے اطباء ہے، آباء ہے، علماء ہے، نساء ہے، ٹھیک ہے؟ جی اطباء، یہ سب ورڈ ہے، فقراء ہے، اغنیاء ہے، اپنی طرف سے کسی بھی ورڈ میں آپ الف کو کھینچ کر کے زبردستی غیر منصرف نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے زبان، عربی زبان کے حوالے سے ہمیں کوئی تصرف کا حق نہیں، اختیار نہیں ہے، یعنی ہم اپنی طرف سے کسی بھی ورڈ کو غیر منصرف اور منصرف نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے؟ اہل زبان یعنی عرب، اہل عرب جیسا یوز کرتے ہیں، ہمیں انہی کو کیا فالو ہوا کرنا۔ کل جا رہے کنفرم؟ چلیے ٹھیک ہے، دوسری کلاس کا ٹائم ہو گیا، پھر انشاءاللہ کل مزید پڑھیں گے، اوکے؟ کل ریویژن ہوگا، فرسٹ اینڈ سیکنڈ لیسن کو آپ اچھے سے دیکھ کے آئیے گا، جی دو ہی ہوگا۔ دو ہوگا، اس کے بعد منڈے کو پھر ہم 10 لیسن کا ریویژن کرائیں گے، کل تو صرف 2 لیسن دیکھ کے آئیے بس، اس میں کچھ لکھنا بھی ہے ابھی جو پڑھا ہوں لکھنا نہیں، آپ لکھنا پڑھ کر کے آئیے اچھے سے کہ آپ سے کوئی بھی کوشچن کیا جائے تو آپ ایزیلی جواب دے سکیں، کیا ہو رہا؟ ٹھیک ہے؟ جی سر۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج شروع کرتے ہیں.